بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت کے ساتھ رکھے۔ شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ میں ہوں انس اور آپ دیکھ رہے ہیں اشاعت ٹی وی۔ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے ایک پرائمری اسکول میں پچھلے دنوں فائرنگ کے واقعے میں 19 بچوں سمیت 2 بڑے افراد بھی ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والے دوسری سے چوتھی جماعت کے طلباء اور اسٹوڈنٹ تھے، جن کی عمریں 7 سے 10 سال تک بتائی گئی ہے۔ امریکہ میں اسکول میں فائرنگ کے واقعات پچھلے کچھ عرصے سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف پچھلے سال میں ایسے 26 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ دوستو، یہ تو ایک واقعہ ہے۔ اس وقت دنیا بے شمار جرائم اور کرائم کا سامنا کر رہی ہے۔ ناحق لوگوں کو قتل کرنا، ریپ اور بلاತ್ಕಾರ کے واقعات اور بے شمار جرائم ہیں جن سے اس وقت دنیا پریشان حال ہے۔ آج بڑی بڑی کانفرنسیں منعقد کی جا رہی ہے دنیا میں۔ ان جرائم کے اسباب اور ریزن تلاش کیے جا رہے ہیں کہ ان سے نمٹنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جائیں، مگر نتیجہ زیرو۔ آج حکومت کے ذمہ داروں کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ ایسے جرائم اور کرائم پر فل اسٹاپ لگانے کے لیے کیا کرے۔ شراب نہ پینے کی ہدایت کر دینا یا وارننگ بورڈز لگا دینا کافی نہیں ہے۔ کیا بسوں میں CCTV کیمرے لگا دینے سے انسان کا ضمیر اور اس کا کردار درست ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ دوستو، اسلام ایسے ماحول اور حالات میں جرائم اور کرائم کی روک تھام کے لیے انسانوں کو کیا تعلیمات فراہم کرتا ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کو دیکھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جس سوسائٹی میں پیدا ہوئے وہ نہایت ہی گناہ کا ماحول والی سوسائٹی تھی، جرائم پیشہ سوسائٹی تھی۔ چوری، ڈاکہ زنی، لوگوں کو ناحق قتل کر دینا، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینا، مار ڈالنا، اخلاقی اور سماجی برائیاں، کون سے جرائم تھے جو وہاں بکثرت نہ پائے جاتے ہوں؟ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس بات کی کوشش کی کہ دلوں کی دنیا میں انقلاب لایا جائے، دل میں خدا کا ایسا خوف بٹھایا جائے اور آخرت کی جواب دہی کا ایسا احساس ان کے دلوں میں جگایا جائے کہ انسان جیتے جی موت کے بعد کی زندگی کو دیکھنے لگ جائے، آخرت سے پہلے ہی آخرت اس کے سامنے ہو، وہ محسوس کر لے کہ گویا وہ خدا کے سامنے کھڑا ہے۔ یہی انقلاب تھا جس کے نتیجے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معمولی گناہوں کے اوپر بھی تڑپ اٹھتے تھے اور بے چین ہو جاتے تھے۔ کتب احادیث میں ایک صحابی حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابیہ حضرت غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے۔ ازروِ بشریت ان سے برائی کا صدور ہو گیا، ان کی غلطی کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ ہی کسی مدعی نے ان کے خلاف بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعویٰ کیا، لیکن گناہ کا احساس ان کے زندہ اور صاحب ایمان کو ایسا تڑپا گیا کہ از خود دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ اس گناہ کی سزا نہایت ہی سخت اور عبرت انگیز ہے، گناہ کا اعتراف فرمایا۔ احساس اتنا شدید تھا کہ یہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھ سے فلاں برائی ہو گئی ہے، فلاں گناہ ہو گیا ہے، بلکہ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو لٹ گیا، میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا۔ گویا کسی گناہ کا صدور وہ اپنے لیے سب سے بڑی ہلاکت اور بربادی کی بات سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار چہرہ پھیرا اور ایسا عنوان اختیار فرمایا کہ ان کو اپنے اعتراف کی تعبیر اور توجیح اور انکار کا موقع میسر آ جائے، لیکن وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرما دیجئے، یہاں تک کہ ان پر شرعی حد نافذ کی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ پورے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد اور زمانے میں ایسے گناہ جن پر شرعی حد نافذ کی جاتی ہے، ایسے گناہوں کے صرف 6 یا 7 واقعات پائے جاتے ہیں۔ جرائم اور کرائم کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر یہ کام کیا کہ ان چور دروازوں کو ہی بند کر دیا جو آدمی کو گناہوں تک لے جاتے ہیں۔ مثلا اسلام میں زنا حرام ہے تو شریعت نے اس گناہ کو روکنے کے لیے ممکنہ تدبیریں بھی اختیار کی ہیں، جیسے کہ پردے کا نظام قائم کیا گیا، محرم خواتین کے ساتھ تنہائی گزارنے سے منع کیا گیا، مخلوط تعلیم اور عبادت کے موقع پر بھی مرد اور عورت کے اجتماع سے
ممانعت کی گئی۔ یہی حال شراب کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف شراب پینے کو حرام قرار دیا بلکہ شراب کی خرید و فروخت اور اس کی صنعت اور اس کی مارکیٹنگ نیز اس کے حمل و نقل کو بھی اس طرح شراب کا حاصل کرنا ہی دشوار کام ہو گیا۔ اگر ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے تو جو لوگ شراب وغیرہ اور چیزوں کے عادی ہیں اور اس کا رجحان رکھتے ہیں تو پہلے مجبوراً ایسی چیزوں سے باز آ جائیں گے اور پھر یہی ان کی عادت بن جائے گی۔ جرائم اور کرائم کو روکنے کا تیسرا طریقہ وہ قانون کا راستہ ہے۔ بعض انسانی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کتنی ہی محبت کی زبان ان کے ساتھ استعمال کر لیں، ہمدردی کے ساتھ دل کے بند دروازوں پر دستک دے دیں، لیکن قانون کی تلوار کے سوا کوئی چیز ان کو گناہوں سے اور کرائم سے باز نہیں رکھ سکتی۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت قانون کا ہونا بھی ایک اشد ترین ضرورت ہے۔ اس وقت ایک رجحان یہ پیدا ہو چلا ہے کہ گنہگار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رحم دلی اور عفو و درگزر سے کام لیا جائے اور جہاں تک ممکن ہو گناہ کے ثبوت کے قانون کو سخت اور سزا کے قانون کو ہلکا کر دیا جائے۔ گویا گنہگار کو دوہرا فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلام کا تصور جرم اور سزا کا تصور یہ ہے کہ ثبوت جرم کے لیے تو مناسب شواہد کا فراہم ہونا ضروری ہے تاکہ بے قصور قصوروار نہ ٹھہرے اور کسی کو بے گناہی کی سزا ملنے نہ پائے، لیکن جب جرم ثابت ہو جائے تو سزا عبرتناک ہو اور سزا کے نفاذ میں نرم روی اختیار نہ کی جائے، الا یہ کہ جرم کا تعلق کسی خاص انسان کے حق سے ہو اور وہ خود گنہگار کو بخوشی معاف کر دے۔ سزاؤں کے سخت ہونے کا فائدہ ماحول کو پاکیزہ بنانا ہے۔ سزائیں اگر سخت نہ ہو تو اس سے گنہگاروں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ آج کل بڑے بڑے جرائم پر چند ہزار کے جرمانے عائد کیے جاتے ہیں، چند ماہ یا سال سزائے قید ہوتی ہے۔ یہ جرائم اور کرائم کو روکنے اور مجرموں کے حوصلے پست کرنے کے لیے بالکل ناکافی ہے اور غیر تشفی بخش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجرم سزا پانے کے بعد جرم سے بچنے کی بجائے اور بھی مہارت اور دلیری کے ساتھ وہ گناہ کرتا ہے۔ پولیس اسٹیشنوں میں ایک مجرم پر 20 بار کیسز اور مقدمات دائر ہوتے ہیں اور تھانے کو اور جیل کو وہ مجرم اور گنہگار مہمان خانہ باور کرنے لگ جاتا ہے۔ سزاؤں کی سختی کی وجہ سے ریئیکشن کے طور پر پیدا ہونے والے کرائم کا سدباب ہو جاتا ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہو اور گنہگار کو، ظالم کو، مجرم کو کما حقہ سزا مل جائے تو مظلوم کی تشفی ہو جاتی ہے اور انتقام اور بدلہ لینے کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اگر اسے یہ احساس پیدا ہو کہ گنہگار کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے اور اسے اس کے گناہ کی نسبت کم سزا ملی ہے تو اندر ہی اندر مظلوم بدلے کی آگ میں بھڑکتا رہتا ہے، انتقام کی آگ میں بھڑکتا رہتا ہے اور موقع کی طاق میں رہتا ہے، اور جب بھی کوئی موقع ہاتھ آ جائے تو وہ جوابی وار کیے بغیر نہیں رہتا۔ اس طرح سماج میں گناہوں کو پنپنے کا موقع مل جاتا ہے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا خیال جڑ پکڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ قصاص یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو قتل کرنے میں تمہارے لیے زندگی اور حیات پوشیدہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ قصاص بدلے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو قتل کیا تو اس کے بدلے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ بظاہر اس میں ایک جان کو مزید ہلاک کرنا ہے، مگر قرآن کہتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، وہ اس طور پر کہ دوسرے لوگ قتل جیسے سنگین گناہ سے بچ جائیں گے، باز رہیں گے۔ سزا میں سختی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام جرائم اور کرائم کو بالکل جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کی زندگی میں سکون اور اطمینان ہو اور معاشرہ اور سوسائٹی صحت مند ہو کر امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔